اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجو الشفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت کی انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں اور امت کی پریشانیوں اور جو ہے حقیقی صبر کے اوپر بیان چل رہا ہے۔ ہم لوگ پہنچے تھے کہ مسلمانوں کی عمومی پریشانیوں میں تو قیادت کی کمی ہے۔ قائد جو ہے ایسے آدمی کو مانو کہ جو ذہین بھی ہو اور علم اور تقوی والا ہو۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری جو ہے ہمارے جو اس وقت ہماری پریشانیاں ہیں اور جس کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جز و فض نہ کرے، اس کی طرف تو دھیان ہے کہ پریشانیوں میں وہ نہ کرے، ہائے وہ نہ کرے، لیکن جو عمل اور معمولات پہ ثابت قدمی ہے جو کہ حقیقی صبر، اس طرف دھیان نہیں ہے۔ تو حضرت اسی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہوتی ہے کسی اہل اللہ کی معیت میں، اور ہر چیز میں اور ہر فن سیکھنے میں اس فن کی ماہر کی مہارت کی اس کے ساتھ بیٹھنے سے آتے، کیونکہ پہلا حصہ ہر چیز کے اس دنیا میں کسبی ہے، سیکھنے سے تعلق رکھتے۔ جیسے کہ کسی مستری کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو اسکرو ڈرائیور پکڑنے کا، یا اسی طرح ڈاکٹر جو ہیں جب وہ گریجویشن کر لیتے اور ہاؤس جاب کرتے ہیں تو اس میں ان کو سکھانا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں، اس کے بغیر وہ ناممکن ہے کہ وہ نہیں چل پڑتے۔ اسی طرح جو دین کی قیادت ہے اور دینی جو رسوخ ہے کہ مزاج دینی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ ایسے بزرگوں کی معیت ہو جو راسخ ہوں، خود بھی وہ ذہین بھی ہوں، ظاہری اور جدید اور قدیم علوم سے بھی مزین ہوں، اور تقوی دار بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، کیونکہ اسلامی سیاست کے لیے یہ دونوں چیزیں بنیادی ہیں، امانت و دیانت، اور اس کی بنیاد ہے علوم الاحکام و تہذیب الاخلاق۔ تب وہ اہل ہوتے ہیں اسلامی سیاست کی قیادت کے لیے۔ تو اسی کے اوپر حضرت کی ہم بات چلا رہے ہیں۔ فرماتے واقعی تبدیل کے آنے کا بھی کوئی قاعدہ نہیں۔ افسوس مسلمان مصائب کے وقت سیاست دوسری قوموں کی دست نگری کرتے ہیں، حالانکہ سیاست میں بھی شریعت کے مکمل احکام ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ حضرت کا 98 نمبر صفحہ PDF فائل میں، اس سے افسوس کہ مصائب کے وقت سیاست دوسری قوموں کی دست نگری کرتے ہیں۔ اب تک ہم لوگ برطانیہ کی اور عالمی جو 5 ہیں، جو ویٹو پاورز ہیں، ان کی غلامی سے ہم لوگ حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ سلطنت عثمانی کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار جو دوسری عالمی جنگ تھی، ان کی انہوں نے شکنجہ بڑا کسا ہوا ہے، ایک عالمی ریاست کی شکل بنائی ہوئے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، نہیں چاہتے تو وہ 4 دفعہ ویٹو ابھی کیا، صرف کشمیر
فلسطین کے مسئلے کے اوپر چند دنوں میں امریکہ. تو یہ حضرت فرماتے ہیں افسوس مصائب کے وقت سیاست دوسری قوموں کی دست نگری کرتے ہیں، حالانکہ سیاست میں شریعت کے مکمل احکام ان کے پاس موجود ہیں، اور اسلامی سیاست تو وہ چیز ہے جس سے دنیا بھر کی سیاستدان سبق لیتے ہیں، مگر مسلمان ہے کہ دوسروں کے محتاج ہے. بس وہ حال ہے کہ یک سید پر نان ترا برفرق سر، تو ہمیں جوئے لبنا در بدر. ایک روٹی کی بھری ہوئی ٹوکری تو سر پر ہے، نان کا جو ہے نا روٹی سر پر ہے، اور تم روٹی کے ٹکڑے اور بدر ڈھونڈ رہے ہو. یہ حال ہے تب از نوائے میاں کر اب وزاتش وزجو گشتی خراب. پانی کے اندر گھٹنے تک چل رہے ہو اور پیاس سے اور بھوک سے خراب ہو رہے ہو. یعنی جیسے، اور یورپ والے اب تک کہتے ہیں کہ ان کے ہاں عمر لا کے نام سے ہے، اور ہمارا مشہور قول ہے کہ جمیع الناس عیال عمر بن خطاب اذا ساسو، جب سیاست کریں گے تو وہ پھر انسٹیٹیوشن پھر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے جائے، اور سب چیزیں ان کی انہی سے چل رہی ہیں. ایک دفعہ برطانیہ میں میں نے ان کی بشپ سے کہا تھا، مجھ سے ملنے آیا تھا ویک فیلڈ میں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو ساری ہمارے گھر کی لونڈیاں، آپ لوگ کو تو نہانے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا، اور نہانا دھونا یہ سارے پارلیمنٹ میں لوور ہاؤس اپر ہاؤس یہ سارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انسٹیٹیوشنوں کو پروموٹ کیے ہیں، جس کو آپ لوگ ہمیں اب سبق پڑھانے کے لیے بتا رہے ہو. اور اس میں بتایا تھا کہ اس وقت کی پارلیمنٹ میں حضرت عمر بن خطاب کی عورتوں کی نمائندگی بھی تھی، جس کے تم درس دیتے ہو، اور 2 واقعات بھی سنائے کہ ایسے ہی قانون سازی ہوتی تھی کہ قید ایوان آ کے حضرت عمر بن خطاب ایک قرارداد فلوٹ کرتا تھا کہ بھائی اس پہ بحث کرو، کیا کرے، یہ مسائل ہیں. تو لوور ہاؤس صحابہ کرام کا جو عامت صحابہ ہوتے تھے وہ اس پہ رائے دیتے تھے. جب انہوں نے مہر کے بارے میں کہا کہ عورتوں کے مہر بہت بڑھ گئے تو اس کو ود ان لمٹ لائیں، تو ہمارے صحابیہ رسانہ جو کہ عورتوں کی نمائندہ تھی وہ کھڑی ہو گئی کہ عمر آپ کو کیا ہو گئی، یہ حق تو ہمارے رب نے دیا ہے، تو ہمارے کو رب نے اختیار دیا کہ ہم ولو بکنتار کہ ہم اگر احد پہاڑ جتنے بھی ہو تو اس پہ پھر دوبارہ وہ اپنے قرارداد واپس لیتے. تو یہ چیزیں تو ہمارے گھر سے تم نے سیکھی ہیں. باہر کے تو یہی حضرت بتا رہے ہیں کہ روٹی کی بھری ہوئی ٹوکری سر پہ ہے اور تم ایک ایک ٹکڑوں کے در بدر ہو، پانی کے اندر گھٹنے تک چل رہے ہو اور پیاس اور بھوک سے خراب ہو، اور بھوک کی حالت میں اس سے بے خبر ہو کر ہائے بھوک کہتے پھرے، یا ایک شخص گھٹنوں تک پانی میں کھڑے اور ہائے پیاس گاتا پھرے. یہی حال آج کل مسلمانوں کا ہے. یہ اپنے گھر کے جواہرات سے بے خبر ہیں اور دوسروں کی کوڑیوں کے محتاج ہیں. مسلمانوں نے بڑی غلطی کی کہ ان تحریکات میں شریعت کی تعلیم کو بالکل چھوڑ دیا. واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم شریعت کو اختیار کر لو تو تشویش تمہارے پاس بھی نہ ہوگی. گو تشویشناک واقعات کیسے ہی پیش آئیں، کیونکہ متبع شریعت کا مزاج یہ ہوتا ہے، ہم شہر پرس خوباں منم و خیال ماہی چہ کنم چہ چشم بد ہو نہ کنند بکس نگاہی. یہ شہر خوب روحوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں اپنے چاند کے خیال میں مہو ہوں. کیا کروں بد خو آنکھ کسی دوسرے پر نگاہ ہی نہیں ڈالتی. اس کی نظر ہی واقع میں ہر حالت میں خدا تعالیٰ پر ہوتی ہے، اس کے سوا کسی پر نظر نہیں ہوتی.
وہ جانتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے محبوب کی طرف سے ہو رہا ہے. اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی باتیں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.